یاد رکھیے جو کچھ بھی صورتحال ہے آج ملک میں، جو صورتحال ہے، اور آج سے پہلے 1947 سے جو صورتحال ہے کہ ہندو راشٹر قائم کر دیا گیا، مسلمانوں پر ایک دیو مالائی نظام تھوپ دیا گیا، مسلمانوں کے حقوق چھین لیے گئے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ اللہ میاں ریٹائرڈ ہو گئے، اب اللہ میاں دیکھ ہی نہیں رہے، جو چاہو کرو بھائی، میری حکومت نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں، کوئی درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر گرتا نہیں ہے، کوئی ذرہ فضا میں اللہ کے حکم کے بغیر اڑتا نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ جو بھی واقعات پیش آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے پیش آتے ہیں، اور اللہ کا حکم کس لیے ہوتا ہے؟ اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے حالات ہوتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کا میریکل ہے، معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی معجزہ تھی، قرآن اس سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر اس معجزانہ طاقت کا استعمال کیا جاتا تو دنیا کی قوم اسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ قرآن کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ میرے بزرگوں، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ اس کی تاثیر ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ لیکن جب تم سکڑو گے، تم ہی بزدل بنو گے، تم ہی سمٹ جاؤ گے، تم غیر مسلموں کے سامنے قرآن نہیں سناؤ گے، تو تم پر اللہ کی طرف سے بزدلی مسلط ہوگی، شکست مسلط ہوگی، تمہیں مارا جائے گا۔ 200 لوگوں نے، کل کی واردات ہے، 200 لوگ گروگرام میں گھسے، ایک مسجد میں گھس کے انہوں نے نمازیوں کو مارا اور ان کو نکال دیا، اور ماب لنچنگ روز مرہ کے واقعات ہیں۔ ملک میں جنگل کا راج ہے، یہاں ظلم ہے، انسانیت کا قتل عام ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جن کو یہ فرمایا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کی تلقین کرو اس تمام لوگوں کو، اس لیے کہ تم کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے برپا کیا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں، خاندان و پریوار کے لیے نہیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت نکالی گئی، للناس تمام انسانوں کے لیے۔ اس امت کو تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا تھا، کیا وجہ ہے کہ اس کی باتیں صرف اسی کے گھروندوں کے اندر ہے، اور یہ فرمایا گیا تھا کہ تمام انسانوں کے سامنے حق بیان کرو، حق کی دعوت دو، بھلائی کی بات کہو، برائیوں سے روکو، سب کو روکو، یہ حکم ہے۔ اور اللہ پر یقین رکھو، تو اللہ پر یقین کے ساتھ جب یہ عمل کیا جائے گا، اور اس عمل میں حکم تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے سے سبق یاد دلائیے ان لوگوں کو جن کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے ایشور کا، لارڈ کا، مالک کا، پروردگار کا، ان کے دلوں میں کچھ بھی احساس ہے، ضمیر زندہ ہے، وہ جانور اور کیڑے مکوڑے نہیں بن گئے ہیں۔ ان کے سامنے قرآن پیش کیجئے، نبی کو حکم دیا گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے مکہ مکرمہ میں فتح ہوتی چلی گئی، لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر آتے گئے، اور مدینہ منورہ میں اسی قرآن کی طاقت سے اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی طاقت سے، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، اور آپ کی حدیث اور آپ کے قانون، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن سے دل کھلتے چلے جا رہے تھے، ذہن قبول کرتے چلے جا رہے تھے، دوسرے حلقے ٹوٹتے چلے جا رہے تھے، حلقہ اسلام وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو ہو رہی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ فتح حاصل ہو، اگر چاہتے ہو کہ جہاں بھی رہتے ہو، جس ملک میں، ملک کے جس صوبے میں، جس صوبے کے شہر میں یا گاؤں میں، اگر چاہتے ہو کہ حق کا بول بالا ہو،
اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا نام بلند ہو، اگر چاہتے ہو کہ نبی پاک کا نظام جاری ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے قدموں کو ثبات حاصل ہو، اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں استقامت نصیب ہو، اگر چاہتے ہو کہ موت کلمہ لا الہ الا اللہ پر آئے، اگر چاہتے ہو کہ نسلیں نہ تباہ ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ارتداد نہ پھیلے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری لڑکیاں بے حجاب نہ ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے نوجوان دوبارہ نوجوان صحابہ کرام کے کردار کو دوہرا دیں، اگر چاہتے ہو تو پھر قرآن پاک کو سب کو سناؤ، نبی کا تعارف سب سے کراؤ، بے خوف و خطر ہو کر کراؤ، کیونکہ اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں، نہ کسی سے امید لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے لوگوں سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ربانی ہوتے ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، توکل اللہ پر کرتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا ان کو، کوئی رنج و غم نہیں ہوتا، وہ نہ بکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے قائم رہتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسے اللہ بہادری دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، شوکت دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہ یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی امت کے لوگوں سے کہ جو بھی جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا، سمجھے گا، تدبر کرے گا، صرف ایسے نہیں کہ رٹ لے، جو بھی یہ کرے گا دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، سب کو معلوم بھی ہے۔ تو کیا ہے سورۃ الکہف میں جس کی وجہ سے یہ ہوگا؟ الکہف کے معنی غار کے ہیں، اور یہ وہ غار ہے جس میں 7 نوجوانوں نے اللہ کے حکم سے پناہ لی تھی، اور اللہ نے ان پر نیند طاری کی تھی اور ان کا تحفظ فرمایا تھا۔ لیکن یہ 7 نوجوان کون تھے؟ بڑی تفصیلات ہیں، یہ 7 سلیپرز کی حیثیت سے ببلیکل لٹریچر میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے، عیسائی لٹریچر میں بھی موجود ہے، یہودی لٹریچر میں بھی موجود ہے۔ دنیا کی تاریخ جنہوں نے محفوظ رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ 7 سلیپرز کون تھے۔ رومن امپائر میں جس زمانے میں کفر اور شرک کی حکومت تھی وہ دندنا رہی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی عیسیٰ مسیح کو ماننے والوں سے، عیسیٰ مسیح کو ماننے والوں سے کہ یہ مانو کہ ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، 3 ہے، خدا ہے، روح القدس ہے، اور جیسس دی کرائسٹ ہے۔ جو یہ باتیں کرتے تھے ان کے مقابلے میں وہ نوجوان کھڑے ہوئے، بس مختصر سی بات، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے اللہ پر ایمان لائے، رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کر دی جب وہ کھڑے ہوئے۔ وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور انہوں نے اعلان کیا رومن امپائر کے سامنے، پولیس کے سامنے، طاقت والوں کے سامنے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے، دیوتا نہیں مانتے، دیوی نہیں مانتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ ظلم ہوگا۔ یہ بات اللہ نے فرمائی کہ یہ 7 نوجوان تھے جو وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے، انہوں نے کوئی خوف دل میں نہیں رکھا۔ اے مسلمانوں، سورۃ الکہف کو صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، ان 7 نوجوانوں کے کردار کو دہرانا پڑے گا۔ وقت کے جو بھی ظالم ہیں، جابر ہیں، آج کے دور کے جو فرعون ہیں، آج کے دور کے جو نمرود ہیں، وہ چاہے جزیرۃ العرب میں ہو آل سعود کی شکل میں، چاہے وہ امارات میں ہو آل نہیان کی شکل میں، چاہے مصر میں ہو سیسی کی شکل میں،
چاہے عالم عربی کے اس وقت کے فرعون، اس وقت کے نمرود، اس وقت کے جبار ہو، یا اس ملک کے فرعون، اس ملک کے جبار طاقت کے نشے میں چور ہو، مقابلہ ویسے ہی ہوگا جیسے 7 نوجوانوں نے کیا. یعنی ہم اللہ کی کبریائی کی بات کریں گے، ہم اللہ اکبر کہیں گے، ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، صرف نعرہ نہیں، ان سے کہیں گے ایشور ایک ہے، ایشور ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی، اور ایشور مہان ہے، اللہ اکبر. ہم انہیں ان کی زبان میں، مراٹھی میں، ہندی میں، سنسکرت میں، ملیالم میں، کنڑ میں، دنیا کی تمام زبانوں میں سمجھائیں گے اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو. جب ہم یہ کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دل مضبوط کر دیں گے، اور زِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کریں گے. اے لوگوں یہ کرنا شروع کر دو، اے لوگوں یہ کرنا شروع کر دو. بمبئی کا کوئی محلہ باقی نہ رہے، کوئی مال و بازار باقی نہ رہے، کوئی دکان و مکان باقی نہ رہے جہاں اللہ کی عظمت کے گیت نہ گاؤ. لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ، سناؤ، نعرے بازی نہیں، اسلام کی تفہیم کرو، نبی کی سیرت بیان کرو، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اس وعدے پر یقین ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اے اللہ ان 7 نوجوانوں کی طاقت اور قوت اور ایمان ہمیں بھی عطا فرما، اور وقت کی جو طاقتیں ہیں ظالم و جابر و مجرم، ان پر غلبہ نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد